رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم. عزیز دوستو، اگر آج کے اس پرفتن دور میں ہم دنیا پر طائرانہ نظر ڈالیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہر سمت سے اپنے حقوق کے مطالبے کی صدا سنائی دیتی ہے. ہر سمت ظلم و زیادتی کا دور نظر آتا ہے. ہر ایک کو دوسرے سے شکایت ہے. شوہر کو بیوی سے شکایت، بیوی کو شوہر سے شکایت، اولاد کو والدین سے شکایت، والدین کو اولاد سے شکایت، بھائی کو بھائی سے شکایت. کوئی پڑوسی کسی پڑوسی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی اولاد والدین کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ والدین کے ساتھ ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. والدین کی عزت و احترام کو پامال کیا جا رہا ہے. والدین کے ساتھ کیسی حرکتیں کی جا رہی ہے. افسوس تد افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس ماں پہ ظلم و ستم کی برسات کرتے ہیں جس ماں نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے 2.5 سال تک اپنا دودھ پلایا، جس ماں نے بچے کے خاطر کتنی بڑی مصیبتیں برداشت کی، جس ماں نے بچے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھا. مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا والدین کا حق یہی ہے کہ ان پہ ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جائے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا والدین کا حق یہی ہے کہ ان کی عزت و احترام کو پامال کیا جائے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. یہ والدین کا حق نہیں ہے. یاد رکھیے، جو شخص والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. حدیث شریف میں مذکور ہے، حضرت عمامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ ما حق الوالدین، کہ اللہ کے رسول والدین کا حق کیا ہے؟ سنو اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہما جنتک و نارک، کہ وہی تیری جنت ہے اور وہی تیری جہنم ہے. حدیث میں غور کرنے سے والدین کی اہمیت، ان کی عظمت سمجھ میں آتی ہے. بتایا حدیث کا مطلب یہ ہے، جو شخص والدین کی فرما برداری کرے گا، ان کی اطاعت کرے گا تو وہ جنت کا مستحق ہوگا، اور جو شخص والدین کی نافرمانی کرے گا، ان پہ ظلم و زیادتی کرے گا تو وہ جہنم رسید ہو جائے گا. جو شخص اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ رب العزت آخرت میں تو اس کو عذاب دیں گے ہی، بتایا دنیا میں بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور اللہ نے بس اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ آگے اور ارشاد فرمایا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. میرے دوستو، ترجمہ میں غور کیجئے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو اور ان سے نرم لہجے میں گفتگو کرو. آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم نوجوانوں کا اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو. تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تڑپ اٹھے اور ارشاد فرمایا یا رسول اللہ کس کی ناک خاک آلود ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ولم يدخل الجنہ، کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کے دونوں کو بڑھاپے کی دہلیز میں پایا ہو اور ان کی خدمت کر کر جنت کا مستحق نہ ہو سکا. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، کہ رب کی رضا تو والد کی رضا میں ہے. آگے حدیث کا مفہوم ہے کہ والد کی رب کی ناراضگی یہ والدین کی ناراضگی میں ہے. آج ہم تمام لوگ اپنا محاسبہ کر لے کہ آج ہمارا کیسا برتاؤ ہے اپنے والدین کے ساتھ. اللہ رب العزت تمام لوگوں کو والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق دے اور سننے والے سے زیادہ کہنے والے کو عمل کی توفیق دے. آمین.